السلام علیکم دوستوں، آج ہمارا موضوع ہے طریقہ دعوت۔ دوسروں تک حق کی دعوت کس طرح سے پہنچائے، یہ سوال ہر باشعور مسلمان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے اصولی رہنمائی فراہم کی ہے۔ سورہ نحل آیت 125 سے 128 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلا لو تو بس اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ لوگوں کی حرکت پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسن کی روش اختیار کرتے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھادھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استطاعت اور حالات کو سمجھ کر نیز موقع و ماحول کو دیکھ کر بات کی جائے۔ ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہکا جائے۔ جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے، پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے، پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں۔ حکمت کے ذیل میں مولانا مودودی نے ان نکات کو شامل کیا ہے۔ پہلا، مخاطب کی ذہنیت، استطاعت اور حالت کا اندازہ۔ دوسرا، مخاطب کے مرض کی تشخیص۔ تیسرا، مرض کا علاج کرنے کے لیے مناسب دلائل کے ساتھ گفتگو۔ ظاہر ہے کہ طریقہ دعوت کا یہ جز حالات کے ساتھ بدلتا رہے گا۔ اگر حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں مخاطب فرد یا گروہ کی کیفیت بدل جائے تو نئی کیفیت کے مطابق اس سے گفتگو کرنی ہوگی۔ اس نئے اسلوب کی درست نشاندہی کے لیے حالات کا صحیح فہم درکار ہے اور ذہن کی گہری سمجھ بھی ضروری ہے۔ اصولی طور پر دعوت کے طریقہ کار کے سلسلے میں اجمالی رہنمائی یوں کی جا سکتی ہے۔ اسلوبی دعوت حکیمانہ ہونا چاہیے، لیکن اس متعین مخاطب کے اعتبار سے حاکمانہ اسلوب کیا ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے داعی کو محنت کرنی ہوگی۔ مولانا مودودی مزید فرماتے ہیں، عمدہ نصیحت کے دو مطلوب ہیں۔ ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ برائیوں اور گمراہیوں کا محض عقلی حیثیت ہی سے ابطال نہ کیا جائے، بلکہ انسان کی فطرت میں ان برائیوں کے لیے جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے اور ان کے برے نتائج کا خوف دلایا جائے۔ ہدایت اور عمل صالح کی محض صحت اور خوبی ہی عقلاً ثابت نہ کی جائے، بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے۔ نصیحت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے جس سے دل سوزی اور خیر خواہی ٹپکتی ہو۔ مخاطب یہ نہ سمجھے کہ ناصح اسے حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنی بلندی کے احساس سے لذت لے رہا ہے، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ناصح کے دل میں اس کی اصلاح کے لیے ایک تڑپ موجود ہے اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ دعوت کے طریقہ کار کا یہ جز حالات بدلنے سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہر قسم کے حالات میں عمدہ نصیحت کی ضرورت باقی رہتی ہے، اور نصیحت کے مؤثر ہونے کے لیے داعی کی نیک نیتی لازمی شرط ہے۔ دعوت کے طریقہ کار میں جدال احسن کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، چنانچہ قرآن مجید نے جدال احسن کی اجازت دی ہے۔ اس اصطلاح کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں، جدال احسن کی نوعیت محض مناظرہ بازی اور عقلی کشتی اور ذہنی دنگل کی نہ ہو، اس میں کج بحثیں اور الزام تلاشیاں اور چوٹیں اور ہفتیاں نہ ہو۔ اس کا مقصد حریف مقابل کو چپ کر دینا اور اپنی زبان آوری کے ڈنکے بجا دینا نہ ہو، بلکہ اس میں شیریں کلامی ہو، اعلیٰ درجے کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگتے دلائل ہو۔ مخاطب کے اندر ضد اور بات کی پیچ اور ہٹ درمی پیدا نہ ہونے دی جائے۔ سیدھے سیدھے طریقے سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور جب محسوس ہو کہ وہ مخاطب کش بحثی پر اتر آیا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ گمراہی میں اور زیادہ دور نہ نکل جائے۔ اس تشریح سے ظاہر ہے کہ مروجہ مناظر جدال احسن کی تعریف میں نہیں آتا۔ تاریخ کی وجہ سے اب مناظری کی ناپسندیدہ طریقوں کا چلن خاصا کم ہو گیا ہے، لیکن جس حد تک باقی ہے اس کی ہمت شکنی کی ضرورت ہے۔ طریقہ گفتگو ایسا ہونا چاہیے کہ مخاطب کے اندر جس حد تک حق پسندی کا جذبہ موجود ہو وہ فروغ پائے۔ اس کے ساتھ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جاہلی حمایت کے جذبات مخاطب کے اندر نہ ابھرنے پائے۔ قرآن مجید میں جدال احسن کی جو مثالیں موجود ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی دعوت کے طریقہ کار کو لے کر۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ SIO مہاراشٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، سینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں